ہمارے ملک میں سیاسی گہما گہمی عروج پر ہے، اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کروں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے نفاذ کے بعد چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ آج رات 12 بجے تک 3 سینئر ججز کے نام دینے کے پابند ہیں، اور جن میں سے جو نائب چیف جسٹس ہیں ان کا انتخاب کیا جائے گا۔ چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ گزشتہ روز صدر پاکستان آصف علی زرداری کی منظوری کے بعد 26ویں آئینی ترمیم کا گیزٹ نوٹیفیکیشن بھی وہ جاری کر دیا گیا تھا، اور تفصیلات کے مطابق میں آپ کو بتاتی چلوں کہ 26ویں آئینی ترمیم کا جو گیزٹ نوٹیفیکیشن قومی اسمبلی کی جانب سے جاری کیا گیا، جس کے بعد 26ویں آئینی ترمیم بل 2024 ایکٹ آف پارلیمنٹ بھی بن گیا ہوا ہے، اور گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے بعد 26ویں آئینی ترمیم لاگو ہو گئی ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد سب سے پہلا خصوصی پارلیمانی کمیٹی کا قیام عمل میں لایا جائے گا، جو نائب چیف جسٹس آف پاکستان کا تقرر کرے گی۔ اور ناظرین، یہ تو تھی ہماری ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے، اور آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم نے بات کی ہے پروگرام کے آغاز میں، لیکن آج جو ہم پروگرام میں بات کر رہے ہیں وہ کیسے ٹاپک کے بارے میں ہے جس کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ہاں چل رہا ہے، اور میں بات کر رہی ہوں اسموک کے حوالے سے۔ موسم چینج ہو رہا ہے اور اسموک کے جو اثرات ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، اور ان دنوں ہم دیکھنے ہیں کہ صبح سویرے اور شام کے وقت ہر طرف دھند ہی دھند چھائی ہوئی ہے، اور ہر دوسرا جو شخص ہے اس کو سر درد ہے، پانی بہہ رہا ہے ناک سے، اور بہت زیادہ سانس کی مشکلات ہو رہی ہیں، چلتا ہے تو سانس پھول جاتا ہے، مطلب ہماری باڈی میں بھی پین ہو رہی ہے، فٹیگ بھی زیادہ ہو رہی ہے، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے وہ خشک سردی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے جو گلے ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں کے گلے بھی بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں، اور اسموک میں اضافے کی وجہ سے لاہور کی فضاؤں میں سانس لینا تو بالکل ہی مشکل ہو چکا ہے، اور جو سانس کی بیماری ہے وہ بھی پھیلتی جا رہی ہے۔ اسموک کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ماہر امراض ڈاکٹر عمیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ویلکم۔ ڈاکٹر عمیر، یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے بیسک وجوہات بتا دیں کہ اسموک آخر کیوں ہو رہی ہے۔ اچھا، پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ واٹ از اسموک، آخر اسموک ہے کیا۔ مطلب آپ لوگوں کو اگر آپ 10-20 ایئر پہلے چلے جائیں تو آپ دیکھتے تھے کہ اٹ واز فوگ ہوتی تھی، بٹ نو اٹ از کنورٹیڈ انٹو اسموک۔ بیسیکلی اسموک از اے مکسچر آف اسموک اینڈ فوگ، مطلب آپ کا اسموک اور فوگ مل کے یہ اسموک بناتی ہے۔ اب یہ اسموک کہاں سے آ رہا ہے؟ اب آپ اگر ریسنٹ لاسٹ 10 ایئرس میں دیکھیں تو انڈسٹریل پروسیس انکریز ہوا ہے، جیسے پولوشن انکریز ہوئی ہے، نمبر آف ویکلس بھی انکریز ہوئی ہیں، تو ان کا جو اسموک ہے ویکلس کا یا انڈسٹریز کا، یہ مکس ہوا ہے فوگ کے ساتھ، اور اس سے یہ اسموک ایک نیو اینٹیٹی آئی ہے جو کہ اب آپ ایٹماسفیئر میں دیکھیں۔ ابھی آپ کو بتایا کہ ابھی اکتوبر اینڈ ہونے والا ہے، اسٹل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ گرمی جا رہی ہے نہ ونٹرز آ رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو یو کین سی ابھی بھی آپ کی پولیوٹیڈ ایٹماسفیئر ہے ان لاہور، آپ کے ونٹرز ابھی تک نہیں آئے، تو یو کین سی اسموگ آنا شروع ہو گئی ہے۔ جی اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بتا دیں کہ آپ ظاہر سی بات ہے اسموک تو آ ہی گئی ہے، اور پولیوشن جو اس کی بہت بڑی وجہ ہے، اس پہ تو انیشیٹوز لینے ہی ہیں، ہمیں بھی اس پہ کام بھی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ایک انڈیویجول جو ہے وہ اپنی صحت کا خیال کس طرح سے رکھے، کیونکہ موسم جو ہے ایسا ہو رہا ہے، اسموک کی وجہ سے ہماری جو آنکھیں ہیں ان پہ اسپیسیفکلی بہت زیادہ اثر پڑ رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے لنگز ہیں، ہمارا جو ریسپریٹری ہیلتھ ہے اس کو بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے۔ اچھا جی بالکل، پہلے آپ کی پریونشن سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسموک ہماری باڈی پہ کیا افیکٹ کرتی ہے۔ اب جو بھی ہمارا ایکسپوئر ہے، ہماری باڈی پارٹس اسموک کو ایکسپوز ہو سکتے ہیں، اس سے سب سے امپورٹنٹ ہماری آئیز ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کی اسموک ڈائریکٹلی اٹ کین ہٹ یور آئیز، اس میں آئیز کی اریٹیشن ہوگی اور واٹرنگ ہوگی، مطلب پیشنٹس آتے ہیں ہمارے پاس اور لوگ بتا رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب آنکھوں سے پانی آتا ہے، ایچنگ رہتی ہے، اریٹیشن رہتی ہے۔ سیکنڈ، اس کے بعد آپ بریتھ کرتے ہیں نوز سے، مطلب آپ ناک سے بریتھ کرتے ہیں تو اسموک آپ کے نوز کے تھرو انٹر ہوتی ہے، پہلے وہ آپ کے نوز میں اریٹیشن کرے گی، پھر اٹ کین گو انٹو یور لنگس، پھیپھڑوں میں جائے گی،
نوز میں کیا کرے گی؟ نوز میں پیشنٹ آتے ہیں، جیسے میں ENT اسپیشلسٹ ہوں، تو پیشنٹ کمپلین کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے نوز میں جلن ہوتی ہے، ناک سے پانی آتا ہے، ناک، کچھ لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ناک بند ہو جاتا ہے ہمارا، ٹھیک ہے، کچھ کہتے ہیں ہمیں چہرے پہ پریشر فیل ہوتا ہے. پھر یہ اسموک آپ کے ایک وے ہے، وہ اورل کیوٹی منہ کے تھرو جاتی ہے، وہ آپ کے گلے میں خراش کرے گی، گلے میں اریٹیشن ہوگی، پین ہوگا، ڈرائینس ہوگی. پھر یہ ساری جو بھی اسموک آپ کے نوز اور ماؤتھ کے تھرو الٹیمیٹلی اٹ گوز انٹو لنگس، پھیپھڑوں میں جائے گی. اب پھیپھڑوں میں جو لوگ جن کو پہلے لنگس کے ایشو ہیں، لائک کچھ بچے ہوتے ہیں جو ایسمیٹک ہوتے ہیں یا اولڈ ایج جو اسموکر ہیں جن کو لنگس کے ایشو ہیں، ان کے پھیپھڑوں میں کنجیشن ہوگی، سانس کا ایشو ہو جائے گا. پیشنٹ ابھی ایمرجنسی میں آ رہے ہیں، کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب چیسٹ ہماری گھٹی ہوئی ہے. کچھ لوگوں کو ایسما بڑھ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں. اس کے علاوہ یہ تو آپ کا ریسپریٹری آپ کا سارا سسٹم ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسموک جو ہے، جو کارڈک پیشنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ دل کو بھی وینٹیلیشن کے لیے آکسیجن چاہیے. بالکل. ہاں جی. اب جو لوگ جن کی وینٹیلیشن ڈیو ٹو اسموک نہیں ہو رہی، تو ان کو کارڈک ایشو بھی بڑھ رہا ہے. ایون نمبر آف ہارٹ اٹیکس بھی انکریز ہو جاتے ہیں اسموک سے. مطلب اٹ از ناٹ سمپل کنفائنڈ ٹو آپ کا ایئر وے، اٹ کین انکریز دا رسک آف کارڈک ایشو. مطلب آپ کے جس کو عام زبان میں ہارٹ اٹیک کہتے ہیں یا انجائنا کہتے ہیں، اس کے نمبر آف کیسز بھی انکریز ہو جاتے ہیں. اچھا، جیسے آپ بات کریں ڈاکٹر صاحب کہ پیشنٹس جو ہیں جو آلریڈی اس طرح کی چیزوں سے ڈیل کر رہے ہیں، ڈائبٹک پیشنٹ ہیں یا ہارٹ پیشنٹ ہیں، ایستھما کے اسپیسیفکلی، کیونکہ ایستھما کے پیشنٹس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے اس ویدر میں سروائیو کرنا، تو ان کو تو اور بھی زیادہ احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہے، اور بھی زیادہ کیئر کی ضرورت ہے. ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے؟ اچھا دیکھیں، آپ پیشنٹ اب آنا شروع ہو گئے ہیں اور پرائیویٹ کلینک اینڈ گورنمنٹ سیٹ اپ. اب اس میں ہم اسٹارٹنگ فرام، جیسے میں نے آپ کو ایکسپلین کیا، پہلے ہم آئی کی طرف آ جاتی ہیں. تو ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں، جو ایک کامن پیپل ہے، آپ کو بتایا جو بائک یوز کرتے ہیں، ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ گوگلس یوز کریں، ٹھیک ہے. اور جب آپ ڈرائیو کر کے آپ گھر میں جاتے ہیں تو اچھی طرح فیس واش کریں. اسی طرح ماؤتھ اور نوز کی پریونشن کے لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ فیس ماسک یوز کریں. اگین میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب آپ کوئی بھی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹی میں جاتے ہیں، تو جب آپ گھر میں واپس آتے ہیں یا ایون آپ آفس میں جاتے ہیں، آپ روڈ ٹریول کر کے، اسپیشلی بائک والے ایون جو گاڑی میں جاتے ہیں، میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں آپ آفس میں جا کے یا ایون آفس سے گھر آ کے آپ اچھی طرح فیس واش کریں، اچھی طرح نارمل پانی سے کلی کریں، اور جیسے ہم نماز میں وضو کرتے ہیں نوز میں ہلکا سا پانی ڈالیں، ٹھیک ہے. اس سے یہ جو پولوشن، جو اسموک کے اریٹنٹ جو مٹیریل ہیں جو اسٹک ہوتے ہیں آئس سے، نوز سے، ایون ان اورل کیوٹی، وہ واش آؤٹ ہو جاتے ہیں. اور پھر میں ان کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں ایز اے ڈاکٹر، ایز اے اسپیشلسٹ ENT، میں ان کو ریکمینڈ کرتا ہوں ٹیک پلینٹی آف واٹر. اب واٹر کیا کرتا ہے، جب آپ پانی پیتے ہیں تو وہ آپ کے ایون تھروٹ، اورل کیوٹی کو واش کرتا ہے، ٹھیک ہے. وہ اریٹیشن اٹ کین گو نو ڈاؤٹ ان اسٹامک تو آپ کو بتایا اس میں ایسڈ ہے، ڈسٹرائز ایوری تھنگ. اس سے اورل اور آپ کی واٹر کوانٹٹی بھی انکریز ہوتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب واٹر کی بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں 8 گلاس پانی تو پینا ہی پینا ہے، تو ایسے لوگوں کو تھوڑا ضرورت سے زیادہ پانی پینا چاہیے ہوگا. اور اس کے علاوہ واٹر جو ہے وہ سمپل اس کا انٹیک کرنا ہے، یا اس کے اندر کوئی ہم چیزیں ایڈ کر کے پئیں، ڈیٹاکسیفائی کرے تاکہ وہ ہماری باڈی کو ایسے کوئی انگریڈینٹس ایسے واٹر میں ڈال کے اس کا انٹیک کرنا ضروری ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. جو گھر میں نارمل آپ کا واٹر ہے اس کو نارمل ٹیمپریچر پہ لینا چاہیے، لائک روم ٹیمپریچر پہ. وہ زیادہ کولڈ نہ ہو، نو ڈاؤٹ زیادہ ہاٹ بھی نہ ہو. ہاں، یو کین ٹیک، آپ اس میں سیمی ہاٹ لکوڈ یوز کر سکتے ہیں، لائک اس میں آپ جیسے سوپ کا یوز انکریز کر دیں. آپ یو کین یوز جو شاندہ، قہوہ، چائے، ایسی چیزیں یوز کریں. بٹ پانی آپ روم ٹیمپریچر پہ جو گھر میں اویلیبل ہے آپ وہ یوز کریں. اچھا، لیمن اس میں یوز کر سکتے ہیں؟ مطلب روم ٹیمپریچر کا جو واٹر ہے اس کے اندر ہم لیمن ایڈ کر کے لے لیں، کیونکہ اس میں بھی جو ہے لیمن میں کوئی، دیکھیں بیسیکلی لیمن، وٹامن سی، سٹرس، دے ایکچولی ہیو اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹی. لیمن لینا ویسے بھی بینیفیشیل ہے، یو کین ٹیک دیٹ، بٹ اگر کسی کو سوٹ نہیں کرتا تو اٹ از ناٹ کمپلسری. مطلب لازمی نہیں ہے کہ آپ لیمن ایڈ کریں، ویسے اٹ از بینیفیشیل فار ہیلتھ. جی
اچھا جو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں، ہم کوشش کریں کہ اپنے ویورز کو بتا سکیں کہ کون کون سی نیچرل ریمیڈیز ہیں، ان کے تھرو بھی جو ہے اپنا یہ جو افیکٹ اس کو کیئر کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی پروڈکشن کس طرح سے کی جائے، کون کون سی ڈائٹ لی جائے اس اسپیسیفک ویدر کے اندر، کیونکہ ہمارے ہاں آبویسلی سانس جو ہے اس کا مسائل پیدا ہو رہے ہیں آنکھوں کی پروٹیکشن کے لیے. مطلب کچھ ایسی اسپیسیفک ڈائٹ بتا دیں، کچھ ریمیڈیز بتا دیں ویورز کو، تاکہ ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ ٹھیک ہے ہم نے ماسک لینا ہے، پریکاشنز جو ہے ان کو ہم نے فالو کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اسپیسیفک ڈائٹ بھی ہم لیں تاکہ جو ہے ہمارا جو باڈی کا سسٹم ہے وہ بہتر رہے. چلیں اس میں دیکھیں بالکل ڈائٹ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے، کیونکہ کسی بھی انفیکشن ایون اسموک سے آپ کو فائٹ کرنے کے لیے یور باڈی مسٹ ہیو امیونٹی. جتنی آپ کا مدافعاتی نظام اچھا ہوگا، اور مدافعاتی نظام آپ کی دو چیزوں سے بنتا ہے، ایک تو آپ کی ایکسرسائز، روٹین میں کوئی ریگولر ایکسرسائز کریں، سیکنڈ آپ کی ڈائٹ. اب ڈائٹ میں جیسے اب ونٹر ہوپ فلی انشاءاللہ آ جائیں گی، تو اس میں یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک پلینٹی آف فروٹس اینڈ ویجیٹیبل. ٹھیک ہے، آپ کوشش کریں کہ دن میں ایک کوئی بھی فروٹ لیں، ڈیلی ایک آپ نے ایگ لینا ہے. اب ہماری روٹین ہے، ہمیں موسٹلی لوگ سمر میں بھی ایگ اس لیے نہیں لیتے تو ان کو لگتا ہے کہ اس کی تاثیر یا یہ گرم ہے، جبکہ ایگ میں نیچرل پروٹین ہے جو وائٹ اس کا البومن ہے، وہ آپ کی امیونٹی انکریز کرتا ہے. آپ لائف میں اگر آپ روٹین بنا لیں، آپ نے ایک ایگ لینا ہے، بے شک اگر کوئی ایگ وائٹ لے لیں، ٹھیک ہے، صرف اس کا وائٹ پورشن لے لیں. ایک فروٹ لینا ہے، یو کین ٹیک کہ آپ ایک بنانا لے لیں، ایک ایپل لے لیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ روٹین بنائیں کہ گرین ویجیٹیبل، ٹھیک ہے، جتنی بھی گرین ویجیٹیبلز ہیں وہ پلینٹی آپ لیں، اس میں وٹامنز ہوتے ہیں. ونٹرز آ رہی ہیں تو ہمارے پاس اپرچونیٹیز بھی زیادہ ہو جائیں گی، ساگ بھی آ جائے گا، پالک بھی آ گئی ہے. اور ایک چیز، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، فش از ویری بینیفیشل فار اس سیزن میں. آپ کی فش جتنی امیونٹی بہتر کرتی ہے، آپ کو پتا ہے لاہور میں تو اتنے شاپس ہیں، یو کین ایزیلی گیٹ دیٹ، آپ گھر میں بنا سکتے ہیں. تو فش ہیز مور امپورٹنٹ رول ان دس سیزن. جی، کیونکہ امیونٹی جو ہماری ہے وہ اس سے اسٹرانگ ہوگی، تو فش کا بھی انٹیک، پھر جیسا آنکھوں کے مسائل ہو رہے ہیں تو اس کے لیے بہتر یہی کہ ہم جو ہے گرین لیوز جو ہیں وہ لیں، ویجیٹیبلز لیں، گرینی ویجیٹیبلز کا یوز کریں. اچھا، اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسا اب ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے، استھما کے پیشنٹ ہیں اور دوسرے پیشنٹ بھی ہیں، یا کیجولی ہم تمام لوگ جو اب ڈیلی اس ویدر سے جو ہیں ڈیل کر رہے ہیں، تو وہ لوگ کیا ہم اسٹیم لے سکتے ہیں کہ بھاپ لے لیں؟ کیا وہ افیکٹو ہے ہمارے لیے، تاکہ جو ہمارے جتنے بھی اسموک کی وجہ سے ہمارا مسائل ہو رہے ہیں اس کے لیے بینیفیشل ہے؟ اچھا دیکھیں، جو اسٹیم ہے، ایک ہوتا ہے آپ کو پتا ہے، ایک ہوتا ہے نیبولائزیشن، آپ نے سنا ہوگا، ایک ہوتی ہے اسٹیم. اسٹیم کا مطلب ہے کہ سمپل بھاپ. اب بیسیکلی اسٹیم آپ جب لیتے ہیں تو یہ اسٹیم صرف آپ کے نوز تک جا سکتی ہے، یہ کبھی بھی آپ کی چیسٹ تک نہیں جاتی، ٹھیک ہے. تو اسٹیم کا آپ لینے سے آپ کا نیزل مطلب ناک جس کو کسی نوز کی اریٹیشن ہے یا نوز سلائڈ سا بلاک رہتا ہے، تو ایز اے ENT اسپیشلسٹ ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یو کین ٹیک اسٹیم. لیکن جو ایسمیٹک پیشنٹ ہے اس میں اسٹیم کا بہت زیادہ رول نہیں ہے. ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ اس سیزن میں ہے کہ وہ ماسک یوز کریں، اور کوشش کریں کہ یہ جب تک یہ موسم ہے اپنی ایکٹیویٹیز کنفائنڈ کریں، باہر نہ نکلیں. اور یوزلی ہم ان کو ریکمینڈ کریں گھر میں نیبولائزر مشین ایک رکھیں تاکہ ان کی پراپر لنگس کی وینٹیلیشن ہو. اگر کوئی ایسما اٹیک ہوتا ہے تو اس میں نیبولائزیشن کا بہت رول ہے ایز کمپیئر ٹو اسٹیم. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ اب اس ویدر میں تو سروائیو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے. ڈائٹ پلان بھی آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ فروٹس اور بنانا، فش، ان سب چیزوں کا تو انٹیک کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور اسپیسیفک چیز جو آپ ریکمینڈ کریں جو ہے ہمارے اس طرح کے تمام جو مسائل ہیں ان کے لیے بہت زیادہ بینیفیشیل ہو. ہلدی کا استعمال کیسا ہے ان دونوں میں، یہی بتا دیں آپ. اچھا، ہلدی کا تو ایز اے وی آر ایلوپیتھک ڈاکٹرز، ٹھیک ہے. ہلدی دیکھیں، یہ جو بھی نیچرل پروڈکٹس ہیں ان کا ہماری باڈی میں کافی، جیسے ہلدی کے بارے میں ہے کہ یہ ہمارا امیون میکنزم کو انکریز کرتا ہے، ہماری امیونٹی کو انکریز کرتا ہے. بٹ یہ نہیں ہے کہ آپ ہیلدی کوئی ایکسٹرا لے سکتے ہیں. ہلدی یو کین ٹیک جو آپ کے کھانے میں نارمل ہے وہ لے لیں. مطلب اس میں ہم ایز اے
MBBS एज FCPS डॉक्टर हम ये कभी नहीं रिकमेंड करते कि आप कोई हेल्दी एक्स्ट्रा पानी में डाल के लें. हम रिकमेंड करते हैं जो आपके खाने में नॉर्मल है, जो आप डाइट ले रहे हैं उसमें हेल्दी है, ओके. बाकी आप जो कह रही हैं कि कोई ऐसी चीज़ बताएं कि हमारा ये ओवरऑल इम्यून मैकेनिज्म बेहतर हो, वो मैं आपको पहले डाइट बता सकता हूँ कि फिश, एग, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, प्रोटीन में आपकी एग आ जाता है, फिश आ जाती है, ठीक है. बाकी आपके फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये आपके बाकी विटामिन और आयरन डेफिशिएंसीज पूरी करेंगे. और एक है टेक अ प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें. पानी का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा किया जाए. अच्छा, आईज बहुत ज्यादा स्वेल हो रही हैं लोगों की. हर जो है दूसरा बंदा इस मुश्किल से दो चार है कि आंखें सूज रही हैं. तो आंखों के लिए कोई स्पेसिफिक बता दें कि क्या हम लोग किस तरह से अपनी आईज को प्रिवेंट कर सकते हैं, किस तरह की हमें जो है कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई टैबलेट है, कोई डॉक्टर से रिकमेंड तो करना बहुत ज़रूरी ही है हर चीज़ के लिए, लेकिन फिर भी आप जनरली बता दें कि आइज़ की हम अपनी जो हेल्थ है उसका किस तरह से ख्याल रखें इस मौसम में. अच्छा, व्यूअर्स के लिए मैं ये बता देता हूँ, अगर किसी को एलर्जिक बहुत ज़्यादा इशू है, मतलब जो लोग पहले से एलर्जिक हैं, लाइक कुछ लोग पहले से एलर्जिक हैं और स्मोक उनको बढ़ा देती है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगा एक प्रिवेंशन है, वो गॉगल्स हैं और आई वॉश करें. सेकंड, उनके लिए ना एक नेचुरल टेयर्स आते हैं जिनको टेयर प्लस या टेयर ड्रॉप के नाम से आते हैं. वो नेचुरल टेयर्स होते हैं, वो आई में वन ड्रॉप 4 टाइम्स अ डे वो उन्होंने आई में डालना है. उससे आई की इरिटेशन बेहतर होती है. और जो लोग पहले से एलर्जिक हैं और ये स्मोक में उनकी एलर्जी बढ़ गई है, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस मौसम में वो कोई भी एंटी एलर्जिक ले लें. मतलब एंटी एलर्जिक, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एंटी एलर्जिक मार्केट में. लाइक मैं आपको सिंपल बता दूं, रिजेक्ट है, कैस्टीन है, टेल्फास है, फैक्सेट है, बहुत सारी मार्केट में, ठीक है. उनमें से कोई भी एंटी एलर्जिक रूटीन में ले लें. ये ऐसी मेडिकेशन है जो एडिक्शन नहीं करती. मतलब अगर आप लेते हैं तो ये नहीं है कि आपकी बॉडी एडिक्ट हो जाएगी. ये आपको टेम्परेरी प्रिवेंट करेंगी इन कंडीशन से कि वो एलर्जिक रहे, क्योंकि आपको पता है कि अस्थमा जो दमा है वो भी एलर्जी है. बिल्कुल. अच्छा, जो अस्थमा के पेशेंट हैं या वो लोग जिनको सांस बहुत जल्दी फूल जाता है, उनको क्या रिकमेंड करेंगे? मौसम भी ऐसा हो रहा है, तो वो किस तरह से अपनी जो है कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर अपनाएं, किस तरह की डाइट लें, किस तरह से अपना जो इम्यून सिस्टम है उसको बेहतर रखें? बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें एक प्रिवेंटिव मेजर है कि वो मास्क यूज करें और इंडोर कोशिश करें, कन्फाइंड करें खुद को इंडोर एक्टिविटी में. दूसरा ये है कि अगर वो उनको एस्थमा स्टिल परसिस्ट कर रहा है, और हाँ एक कि वो सेमी हॉट लिक्विड्स लें, मतलब वो सूप्स लें, वो जो शानदार चाय, कॉफ़ी, ऐसी चीज़ें लें. और साथ इस सिचुएशन में उनको ना एंटी एलर्जिक, जैसे मैंने आपको कुछ नेम बताए, उनको एंटी एलर्जिक प्रोफिलैक्टिक मतलब पहले ही एहतियातन ले लेनी चाहिए अगर ये चीज़ें परसिस्ट कर रही हैं, जैसे स्मोक है. वो ये है कि फिर वो अटैक को प्रिवेंट कर देता है. ये भी एक प्रिवेंटिव मेजर है. अच्छा, एक्सरसाइज के हवाले से भी बताइएगा, क्योंकि ये तो हम लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें वॉक करनी चाहिए. तो वेदर इस तरह का है तो उसके तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेंगे एक्सरसाइज करने के. तो इस पर आप क्या रिकमेंड करेंगे, किस तरह से हम अपनी एक्सरसाइज रूटीन जो है उसको रूटीन वाइज हम करें भी सही, और स्मोक के जो मसाइल हैं और उनसे भी बच सकें? लेकिन इसमें जो नॉर्मल एक इंसान है जिसको कोई एलर्जिक इशू नहीं है, जिसको एस्थमा नहीं है, उनको तो हम कहते हैं कि आप जो रूटीन में अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई आउटडोर कोई वॉक कर रहे हैं, तो वो करते रहें, ठीक है. मतलब उनको ना दे, वो एलर्जिक भी नहीं है, एस्थमा भी नहीं है, क्योंकि वो एक रूटीन में कर रहे हैं. हम जो लोग एस्थमेटिक हैं या एलर्जिक हैं और वो वॉक पहले करते थे, तो इस सीजन में, इस एटमॉस्फेयर में हम उनको कहते हैं कि आप कोशिश करें कि कोई अपने रूम में या कोई जिम में कुछ कर सकते हैं तो उधर करें. मतलब इट विल बी मोर हार्मफुल कि अगर वो कोई एक्सरसाइज करते हैं एज कम्पेयर टू कि वो खुद को कन्फाइन करें कि किसी इंडोर एक्टिविटी में. अच्छा डॉक्टर साहब, जाते जाते कोई मैसेज देना चाहें, कोई प्रिकॉशंस बताना चाहें हमारे नाज़रीन को? देखें, एक सिंपल मैसेज है कि एज ए हमारे इंडिविजुअल लेवल पे और एक गवर्नमेंट लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे ये है कि जितनी भी ऐसी चीज़ें जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं स्मोक में, लाइक हमारे अपने लेवल पे अगर मैं स्टार्टिंग फ्रॉम माई सेल्फ अपने घर में देखूं, मेरे घर में कोई ऐसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस
تو گھر میں یا میری گاڑی یا بائک ایسی تو نہیں ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اسموگ میں، جو دھواں چھوڑتی ہے. ہمیں اپنے لیول پہ اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. پھر ایڈمنسٹریٹو لیول پہ جو ڈفرینٹ انڈسٹریز ہیں اس میں گورنمنٹ ہی کوئی لیجسلیشن کر سکتی ہے. اوورآل ہم نے اپنے پاکستان کو، اپنے ملک کو ٹھیک کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنے لیول پہ بھی، اور گورنمنٹ تو انیشیٹو لے رہی ہے. جیسے گورنمنٹ کی طرف سے آرٹیفیشل رین کا وہ پلان کر رہے ہیں. جی بالکل، وہ بھی دیکھیں گے اب جب ضرورت ہوگی تو پھر آرٹیفیشل رین بھی کی جائے گی، لیکن ہمیں خود بھی احتیاطی تدابیر کرنی ہے اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے، دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے. ڈاکٹر عمیر وہاب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. ناظرین، اسموگ کے مسائل تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اپنی ڈائٹ کے تھرو،